الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات کی وجہ سے، یا یوں کہہ لو کہ 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کی وجہ سے کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنے کی رغبت کرتا ہے. 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کی وجہ سے یا 2 خوبیوں کی وجہ سے کسی مرد کا دل کسی عورت سے شادی کرنے کو چاہتا ہے. 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کی وجہ سے یا 2 خوبی کی وجہ سے یا 3 خوبیوں کی وجہ سے یا 4 خوبیوں کی وجہ سے کسی مرد کا دل کسی عورت سے شادی کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے. جیسے کہ ایک شخص کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، تو اچھے مکان میں جو خوبیاں ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک خوبی یا 2 خوبی یا 3 خوبی یا اس سے زیادہ خوبیاں اس مکان میں پائی جاتی ہے تو اس آدمی کا دل اس مکان کو خریدنے کی طرف مائل ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ مکان کافی لمبا ہے، کافی چوڑا ہے، کافی لمبا اور چوڑا ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس مکان کو خریدوں. یا وہ مکان کافی فیسلٹی والا ہے کہ اس کا جو سٹنگ روم ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے، اس میں ریڈنگ روم بھی ہے، اس میں بیڈ روم بھی کافی ہے، اس میں واش روم بھی مناسب جگہ کے اوپر ہے، اس کا کچن بھی بڑا شاندار اور وسیع ہے اور پیچھے بھی باڑے کی شکل میں بہت سی جگہ یوز کرنے کے واسطے موجود ہے. اس لیے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس مکان کو خریدوں. یا اس مکان کا جائے وہ بہت اچھا ہے، یا وہ مکان اچھے ایریے میں جہاں پر شریف اور خاندانی لوگ رہتے ہیں، ایسے ایریے میں وہ مکان واقع ہے. اس لیے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ مکان خرید لوں. یا ہوا اجاس والا ہے، یا مسجد اور مدرسے سے قریب ہے، مسجد سے قریب ہے، مدرسہ سے قریب ہے، اسکول سے قریب ہے، تو
تو سوچتا ہے کہ نماز پڑھنے والے آنے جانے والوں کے لیے سہولت رہے گی، اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے مسجد اسکول میں جانے میں سہولت رہے گی۔ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی یا دو خوبی یا تین خوبیاں اس مکان میں پائے جانے کی وجہ سے کسی آدمی کا دل چاہتا ہے وہ اس مکان کو خریدے۔ یا مثال کے طور پر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو اچھی گاڑی میں جو خوبیاں ہوں گی ان میں سے کوئی ایک یا دو یا تین خوبیاں یا اس سے زیادہ خوبیاں اس گاڑی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گاڑی کو خرید لوں۔ مثال کے طور پر وہ گاڑی جو ہے اس کی ایوریج اچھی ہے، پیٹرول اور ڈیزل اس میں کم جاتا ہے اور ایوریج زیادہ دیتی ہے، اس کے ٹائر بہت اچھے ہیں، وہ سلپ نہیں کھاتے، سلپ کھانے کا اس میں اندیشہ بہت کم رہتا ہے، یا اس کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ کافی آرام دہ ہے، طویل اور لمبا سفر بھی اس میں بیٹھ کر آدمی کرتا ہے تو تھکتا نہیں ہے۔ تو ایک اچھی گاڑی میں جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی خوبی ہوتی ہے، ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گاڑی کو خرید لوں۔ یا مثال کے طور پر کوئی گھوڑ سواری کا شوقین ہے، وہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہے تو اچھے گھوڑے میں جو خوبیاں ہونی چاہیے ان میں سے ایک یا دو یا تین یا اس سے زیادہ خوبیاں ہوگی تو اس کا دل چاہے گا میں اس گھوڑے کو خریدوں۔ مثال کے طور پر وہ گھوڑا اچھی نسل کا ہے، یا وہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، بڑا فرما بردار ہے، وہ کاٹا نہیں ہے، جب مالک اس کے اوپر سوار ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ اٹکیلیاں نہیں کرتا ہے، اچھل کود نہیں کرتا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ روانی چال چلتا ہے، تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھوڑے کو خرید لوں۔ تو جب مکان خریدنا آدمی چاہتا ہے تو اس میں خوبی کو دیکھتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو آدمی خوبی کو دیکھتا ہے، یا گھوڑا خریدنا چاہتا ہے تو آدمی خوبی کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تو پوری زندگی کا سوال ہے، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا سوال ہے، اس میں ضرور خوبیاں دیکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ چار خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی کی وجہ سے یا دو خوبی کی وجہ سے یا تین خوبیوں کی وجہ سے کسی مرد کا دل چاہتا ہے کہ میں فلانی عورت سے اور فلانی لڑکی سے شادی کروں، ان میں سے ایک خوبی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ مال کی وجہ سے اس عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس لڑکی سے یا اس عورت سے میں شادی کروں گا تو اس کا مال آئندہ مجھ کو کام آئے گا یا میری اولاد کو کام آئے گا، اس لیے کہ مال بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے واسطے ہمارا سہارا ہے، اس کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو سہارا فرمایا، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کو قیام کہا ہے، قیام کے معنی قائم رکھنے والی اور باقی رکھنے والی چیز، ہم کو قائم رکھنے والی اور ہم کو باقی رکھنے والی چیز۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ قیامہ ہے، اس دنیا کو قائم رکھنے کے واسطے اور باقی رکھنے کے واسطے کعبۃ اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ جب تک دنیا میں ہے دنیا باقی رہے گی، ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو کعبۃ اللہ نہیں رہے گا، ایک حبشی کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو منہدم کر دے گا، اس کو گرا دے گا، اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں قیام کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا سہارا ہے، اس کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، کروڑ رجو ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے سہارا ہے، اس کے بغیر آدمی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ یا کوئی اندھا آدمی ہے وہ لکڑی کے بغیر چل نہیں سکتا ہے، کوئی لکڑی اس کے لیے سہارا ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا ہے۔ یا چلنے کے واسطے ہمارے پاؤں سہارا ہے، پاؤں کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا ہے۔ پکڑنے کے واسطے ہاتھ سہارا ہے، آدمی ہاتھ کے بغیر کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے بارے میں فرمایا کہ مال انسان کے لیے زندگی کا سہارا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے اس عورت کے پاس مال زیادہ ہے، آئندہ زندگی میں مال میرے کام آئے گا، اس وجہ سے اس کا دل مائل ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو مرۃ لمالہا، پہلی چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور دوسری چیز بیان فرمائی ولجمالہا، وہ لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور انسان کی نیچرل میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت چیز کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اس کا میلان ہوتا ہے، وہ آکرشت ہوتا ہے خوبصورت چیز کی طرف۔ کہیں جا رہا ہے اور خوبصورت مکان دیکھتا ہے تو اس کا دل اس مکان کی طرف مائل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس مکان کو دیکھتا رہتا ہے۔ کہیں جا رہا ہے، راستے میں بہت اچھا باغ دیکھا اس نے تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس باغ میں خوبصورت پھول دیکھا تو اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ خوبصورت پرندہ دیکھا، خوبصورت جو ہے کوئی جانور دیکھا، خوبصورت کپڑا دیکھتا ہے، خوبصورت جوتے دیکھتا ہے، خوبصورت کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ یہ نیچرل میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اور فطرت پہ بات رکھی ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو انسان بھی جمال کو اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، اور تیسری بات بیان فرمائی بڑے حسب ہے، خاندان کی وجہ سے، کہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں گا تو بڑے خاندان کے ساتھ میرا رشتہ بھی جڑ جائے گا، میری نسبت بھی بڑے خاندان کی طرف ہو جائے گی۔ یا خاندانی عورت سے اس وجہ سے شادی کرتا ہے کہ خاندان کا انسان کے اخلاق کے اوپر اور ویوہار کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جو شریف خاندان کا ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی شریفانہ ہوتے ہیں، اور جو رذیل خاندان کا ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی رذیلانہ ہوتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ خاندانی عورت ہے، اس سے میں شادی کروں گا تو اس کا سلوک جو ہے شریفانہ ہوگا، اس لیے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی خاندانی عورت سے شادی کرے۔ اور چوتھی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ولیدینہا، وہ دیندار ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہے، اللہ کا خوف اور خشیت اس کے دل میں ہے، اس لیے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرے۔ ان چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دیندار لڑکی کو شادی کے لیے پسند کر کے کامیابی حاصل کرو۔ فاظفر بذات الدین، ظفر کا لفظ استعمال فرمایا، ظفر کے معنی کامیابی، کہ اگر تم اس نکاح کے ذریعے سے نکاح کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیندار عورت کو پسند کرو، کیونکہ مال کی وجہ سے اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو مال دولت غالب پر آئے، صبح کو آنے والا ہے، شام کو جانے والا ہے۔ ہمارے سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ ایک آدمی جو ہے بے انتہا دولت کا مالک تھا، ایسی آفت آئی، ایسی بلا آئی کہ سارا مال خلاص ہو گیا، کنگال ہو گیا، نان شبینہ کا محتاج ہو گیا، پہننے کے واسطے کپڑے تھے اس کے پاس۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو مال کا آتا اور جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی صرف مال کی لالچ میں اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی مالداری بڑھنے کے بجائے فقر اور غفلت کی بڑھے گی۔ خالی مال کی لالچ میں اگر شادی کرے گا تو مال کبھی کے فنا ہونے والی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی سے مال کی وجہ سے تم نے شادی کی وہ کنگال ہو گئے، اس کے ہاتھ پر مال ہی نہیں رہا، کیونکہ مال کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے حسن و جمال کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ حسن و جمال بھی جو ہے آنی اور فانی ہے۔ ایک تیز بخار آ گیا تو چہرہ پھک پڑ جاتا ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور سارا حسن و جمال مان پڑ جاتا ہے ایک بخار کی وجہ سے۔ یا کبھی ایسی آفت و بیماری اس آدمی کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے کہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بھیانک بن جاتا ہے اس کا چہرہ اس بیماری کی وجہ سے، دیکھنے سے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے، ایسا چہرہ بن جاتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ تو اس کا جمال بھی کوئی دائمی چیز نہیں، بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ خالی حسن و جمال کو دیکھ کر آدمی شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ فتنہ اور فساد میں بگاڑ میں ہوتا ہے۔
اور تیسری بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ خاندان کی وجہ سے. تو خاندان بھی کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبائل اور شعوب، یہ قبیلے اور خاندان ہم نے کیوں بنائے؟ لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو اور کھانو یہ فلانے خاندان کا، یہ فلانے قبیلے کا ہے. تعارف اور پہچان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے، یہ خاندان بنائے. فخر کرنے کے واسطے نہیں کہ ہمارا خاندان اونچا، فلانے کا خاندان نیچا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، اطراف و اطراف سے سارے صحابہ کرام جمع ہوئے تھے، فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود. اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، اور کسی آدمی کو کسی عربی کے اوپر، اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا التقوی. اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندان کی وجہ سے آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا نہیں ہوتا ہے، دینداری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان بڑا ہوتا ہے. اس لیے خاندان کو دیکھ کر آدمی شریک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بنسبت تم دینداری کو دیکھو، اس لیے کہ عورت حقیقت میں دیندار ہے، حقیقت میں دیندار ہے. دینداری کا ڈھونگ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے دینداری کا چوکا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے جس میں دنیا کا ذرا سا بھی نقصان برداشت کرنا آتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ خالی دینداری کا چوکا پہنے ہوئے ہیں، حقیقت میں دیندار نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے وہ عورت جو حقیقت میں دیندار ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے. ایسی عورت سے اگر آدمی شادی کرتا ہے تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اپنی شوہر کی فرما برداری کرے گی، اپنی شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کا کہنا مانے گی، اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کرے گی. اگر کبھی اس کا شوہر ناراض ہو گیا ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کی شوہر کی حیثیت سے زیادہ اپنے شوہر سے فرمائشیں نہیں کرے گی. سکھ دکھ میں ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اسی طریقے سے شوہر بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اپنے بیوی کے سارے حقوق ادا کرے گا، ظلم و زیادتی کو کبھی روانہ نہیں کرے، کبھی روا نہیں کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا کی ساری چیزیں متاع ہے. متاع کے معنی فائدہ اٹھانے کی چیز، نفع پہنچانے والی چیز ہے. دنیا کی ساری چیزیں نفع پہنچانے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے، ندی نالے کو بنایا ہے، پھل فروٹ کو بنایا ہے، شجر کو بنایا ہے، حجر کو بنایا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے واسطے بنایا. یہ سب چیزیں دنیا کی انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے. تو دنیا کی ساری فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ایک عورت یہ سب سے زیادہ انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. عورت نیک ہے تو اس دنیا ہی میں اس کے لیے جنت کا نمونہ ہے. اور اگر عورت نیک نہیں ہے، نیک عورت کے اندر جو صفات ہوتی ہے اس کی ساری اپوزٹ صفات اس کے اندر موجود ہے، تو آدمی کے لیے اور شوہر کے لیے اس دنیا ہی میں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. دنیا اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری کو پراتھمکتا دو، ترجیح دو. ٹھیک ہے، ماں دیکھ کر بھی آدمی شادی کرے تو نہ نہیں،
جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مال کے انسان کے لیے دنیا میں سہارا ہے، مال کے بغیر انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے. تو مال دیکھ کر آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی بھی نہ نہیں ہے، یا اس کے حسن و جمال کو اور خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی شادی کرتا ہے. تو میں نے ابھی کہا کہ انسان کی نیچر میں جو ہے خوبصورتی کی طرف میلان رکھا ہے. تو اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو نہ نہیں ہے، خاندان کی وجہ سے. میں نے ابھی بتایا کہ خاندان کا انسان کے اخلاق کے اوپر، اس کے ویوہار کے اوپر، اس کے بیہیویئر کے اوپر اثر پڑتا ہے. شریف خاندان کا آدمی، اس کے اخلاق کے شریفانہ ہوتے ہیں، اور رذیل خاندان کے آدمی کے اخلاق بھی رذیلانہ ہوتا ہے. تو اچھی خاندان کو دیکھ کر بھی آدمی اگر کسی عورت کو منتخب کرتا ہے تو اس کی بھی نہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترجیح کس کو دو؟ فاظفر بذات الدین قریبت کا. آج اس کے اوپر ہمارا عمل بالکل متروک ہو گیا ہے. کوئی بھی دینداری دیکھ کر لڑکی پسند نہیں کرتا ہے الا ماشاءاللہ. مال ہی کو دیکھتا ہے، یا حسن و جمال ہی کو دیکھتا ہے، یا خاندان ہی کو دیکھتا ہے. لڑکا کماتا دھماتا ہے کہ نہیں، سروس کرتا ہے کہ نہیں، تنخواہ اس کی اچھی ہے کہ نہیں، لڑکی کو خوبصورت ہے کہ نہیں. لڑکی بھی دیکھتی ہے کہ لڑکا خوبصورت ہے کہ نہیں، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، خاندان کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آج کل لوگوں نے بالکل متروک کر دیا، چھوڑ دیا ہے. کوئی دینداری پسند کرنے کو ترجیح دیتا ہی نہیں ہے. یا تو مال کو ترجیح دیتا ہے، یا حسن و جمال کو ترجیح دیتا ہے، یا خاندان کو ترجیح دیتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامیابی کی گارنٹی دے رہے ہیں اس وقت جب کہ آدمی دینداری کو دیکھ کر کسی لڑکی یا لڑکی سے شادی کرے. اس لیے فرماتے ہیں بس پر بتا دیتی دینداری کو پسند. یہ شادی اور نکاح کا بیان آج اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہمارے محترم جناب محمد بھائی سرپنچ، ان کے مرحوم بھائی مرحوم ابراہیم کی صاحبزادی کا ابھی جمعہ کے بعد نکاح ہے. ماشاءاللہ ہمارے سرپنچ صاحب غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مصیبت زدہ لوگوں اور نادان بیماروں کے ہمیشہ ہمدرد رہے ہیں. ہمیشہ ان کی مدد کے واسطے پیش رہے. ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کے واسطے وہ پیش ہی رہتے ہیں. اس بچی کی ساری ذمہ داری، ان کے باپ کا بیچارے انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم بچی ہے، بیوہ ماں کی لڑکی ہے، ان کی ساری ذمہ داری ہمارے سرپنچ صاحب اٹھائے ہوئے ہیں. گھر جا کر خود جا کر دعوت دی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبه انه قال کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. جو بیواؤں کے واسطے، یتیموں کے واسطے، مسکینوں کے واسطے دوڑ کرتا ہے، ان کے کاموں کو بنانے کے واسطے محنت اور کوشش کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے آدمی کا ثواب کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجاہد کا ثواب بیان کرتے ہوئے یوں گردن اٹھائی، اتنا اونچا کہ آپ کی ٹوپی مبارک کے نیچے گری. معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ٹوپی پہنتے تھے، تو ٹوپی بھی نیچے گر گئی. اتنا اونچا مرتبہ بدلا ہے. مجاہد کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضائل بیان فرمائے. تو فرمایا کہ جو ایسی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے کام کے واسطے دوڑ کرتا ہے وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے آدمی کی مانند ہے. بلکہ آگے راوی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ کل قائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. اس عبادت گزار بندے کے مانند ہے جس کی راتیں پوری راتیں عبادت میں کٹتی ہے اور پورا دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے. جس عبادت گزار بندے کی پوری رات عبادت میں کٹتی ہے اور پورا دن روزے میں گزرتا ہے، اس کو جیسا ثواب ملتا ہے
یتیموں کے پیچھے اور بیواؤں کے پیچھے گردن کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس نیک اور فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عید و عظمت و جملہ جہاں آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.